بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائدہ حرکت باؤ و یا عین ماضی مجہول بعد اسکان ما قبل و ما قبل دہن پس باؤ یا شود چون بیعا و اختیرا و انکیدا و جائز است کہ حرکت ما قبل باقی دارن و واو و یا ساکن کنن پس یا واو شود چون قولا و بوعا و اختورا و انقودا و در صورت ابدال اشمام ضمہ بکسرہ فا ہم جائز است. قیلا و بیعا نہج ادا کنند کے بوئے ضمہ در کسرہ فا و با یافتہ شود. بس استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان کرو. قانون اجوف کے قانون چل رہے ہیں. اجوف کے واو ہو اور یا ہو اور ماضی مجہول کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو. اجوف ہوئی کہ کوئی نہ. واو ہو اور یا ہو ماضی مجہول کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو تے خام خائے متحرک ہونی کہ کوئی نہیں. فو ایلا جب واو اور یا ہو اور ماضی مجہول کے عین کلمے میں ہو یہ شرطیں پائی جائیں تو ایک کام، دو کام، تین کام. پہلا کام ما قبل کو ساکن کرنا ہے. وہ کیا ما قبل پر حرکت فو ایلا ضمہ. ما قبل کو ساکن کرے، ساکن کر کے اس واو یا کی حرکت کون ہے؟ یہ ما قبل کو دے دیں. کیا کریں؟ جب ما قبل کو دیں گے تو یا والی صورت میں یا ساکن ما قبل مکسور موج لگ گئی. واو والی صورت میں واو ساکن ما قبل مکسور ہو گیا ہے، لہذا واو یا سے بدل جائے گی. واو یہ ہے قانون. قویلا بوجیعا اختوجیرا ان قوجیدہ شرطیں موجود ہیں. واو یا ہے ماضی مجہول کے عین کلمے میں ہے، لہذا قویلا میں کاف کو، بوجیعا میں با کو، اختوجیرا میں تا کو، ان قویدہ میں کاف کو ساکن کر کے واو یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے تو قویلا سے قبلہ، بوجیعا سے بیا، اختوجیرا سے اختیرا، ان قویدہ سے ان قبدہ. یہ ان قویدہ ہے تو بیا اختیرا تو ٹھیک ہے. قبلہ تے ان قبدہ میں واو ساکن ما قبل مکسور ہے، واو یا سے بدل جائے گی. قیلا بیا اختیرا انقیدہ. ایک شک آ گئی. قاعدہ ماضی مجہول کے عین کے واو اور یا کی حرکت اس حرکت کو کیا کرنا ہے؟ ما قبل دہند ما قبل کو دیتے ہیں. کدوں؟ بعد اسکان ما قبل واو یا کے ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد اے ماضی مجہول کے عین کلمے والی واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں. گل سمجھیے، دھیان کرو جی. ماضی مجہول کے عین کے واو اور یا کی حرکت ما قبل کے ساکن کرنے کے بعد ما قبل کو دیتے ہیں. ما قبل دو باری آیا پہ جی ہے وہ کوئی ما قبل ہے، لیکن ایک بار یہ بھی اس ما قبل کو ساکن کرنا پھر حرکت اسی ساکن کر کے ما قبل کو دینی. اچھا جب ما قبل کو دیں گے تو حرکت تو عین کی کسرہ ہے کہ کوئی نہیں. تو یا والی صورت میں تو ٹھیک ہے، لیکن واو والی صورت میں واو ساکن ما قبل مکسور ہے تو خام خام میزان والا، پس واو یا ہو جائے گی. جیسے قیلا اور بیا اور اختیرا اور انقیدہ. ہاں جی. ماضی مجہول کے عین کے یا اور واو کی حرکت ما قبل کے ساکن کے بعد ما قبل کو اسکان کے بعد ما قبل کو دیتے ہیں، پس واو یا ہو گئی. جیسے قیلا اور بیعا اور اختیرا اور انقیدہ. دوسری صورت علماء کرام اسی صورت میں کہ واو یا
متحرک ماضی مجہول کے عین کلمے کے مقابلے میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واو یا کو صرف ساکن کر دیں حذف حرکت کے ساتھ، ما قبل کو ساکن کر کے نقل حرکت نہ کریں، ما قبل کی حرکت باقی رہے، صرف واو یا کو ساکن کریں۔ جب ساکن صرف کریں گے تو چونکہ ما قبل کی حرکت کیا ہے تو واو والی صورت میں تو واو دی موج بن گئی، پکی پکائی مچھی مل گئی، اور یا والی صورت میں یا ساکن ما قبل مضموم ہے، لہذا یا واو سے بدل جائے گی، یا واو سے بدل جائے گی۔ کوویلا سے سکون کے بعد کولا، تے بوجیا سے بوجا سے پھر بوا، اختوجرا سے اختوجرا تے پھر اختورا، ان کوویدا سے ان کودا۔ اور جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں، وہ حرکت کی ہے، ضمہ ہے، فتح ہے، کسرہ ہے، اور واو اور یا کو ساکن کریں۔ اب خام خواہ یا ساکن ما قبل کیا ہے پس یا واو ہو جائے گی، جیسے قولا اور بوا اور اختورا اور انقودا۔ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں اور واو اور یا کو ساکن کریں تو پس یا واو ہو جائے گی، جیسے قولا اور بوا اور اختورا اور انقودا۔ اور جائز ہے کہ ما قبل کی حرکت کو باقی رکھیں اور واو اور یا کو ساکن کریں، پس یا واو ہو جائے گی، جیسے قولا اور بوا اور اختورا اور انقودا۔ بس تیسری صورت، یہ جو پہلی صورت ہے کہ واو یا کے ما قبل کو ساکن کر کے واو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینی ہے، ایک تو اس کو کیلا بیا اختیرا انقیدہ پڑھنا ہے۔ اسی صورت میں پڑھنے کی ایک اور صورت بھی ہے، اس کا نام ہے اشمام۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ اشمام۔ سمجھیے، یہ جو پہلی صورت ہے کہ ما قبل کو ساکن کر کے واو یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، واو یا بن جائے گی، اسی صورت میں اشمام بھی جائز ہے۔ اسی صورت میں اشمام کی تعریف یہ ہے کہ ہونٹوں کو ایک اور حرکت ادا کرنے کے لیے تیار کرنا اور ادا دوسری کرنی، یہ اشمام ہے۔ ہونٹوں کو یعنی ضمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا اور پڑھنا کسرہ، یہ اشمام ہے۔ بات سمجھیے، یہ بو دینی ہے جی، کہ اشمام یہ ہے کہ ہونٹوں کو ایک حرکت پڑھنے کے لیے تیار کرنا لیکن پڑھنا دوسری۔ تو یہاں اشمام کیا ہوگا؟ اشمام یہ ہوگا کہ فا کلمہ جو ہے کون؟ قاف اور با، کون؟ قاف اور با، تے اختیرا میں تا، انقیدہ میں قاف۔ سمجھے گل؟ ان سب کو جب ادا کرنا شروع کرنا ہے تو یوں شروع کرنا ہے جیسے ہم ان کو مضموم پڑھنے لگے ہیں لیکن پڑھنا مقصور ہے۔ شروع یوں کرنا ہے کہ جیسے ہم ان پر ضمہ پڑھنے لگے ہیں لیکن پڑھنا کیا ہے؟ کسرہ ہے جی، پڑھنا کیا ہے؟ یہ اشمام ہے۔ یہ جو ہے نا جی، اشمام لکھیا نہیں جا سکتا، سمجھائے جی، صرف پڑھیا جا سکتا۔ بھئی انج کر کے حرکت پائیے، بھئی ویکھن وچ ضمہ ہوئے تے ہوئے کسرہ، یہ لکھیا کہ لکھا جا سکتا ہے؟ لکھا نہیں جا سکتا۔ اشمام کی کتابت نہیں ہو سکتی، صرف اشمام کی قرات ہوتی ہے، اور وہ بھی صاحب زبان کر سکتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے جی؟ تو مثلا کیلا ہے تو اس کو ادا کوشش کرنے کے پہلے ضمہ ہے جی، قیلا یا بویا، لیکن وہ میری ادائیگی ٹھیک نہیں کیونکہ ساری زبان نہیں ہے گی، صاحب زبان اس طرح کر دینے، اس واسطے تیسری صورت بھی جائز ہے۔
تو قیلا میں کل 3 صورتیں ہیں، نقل حرکت، صرف حذف حرکت، نقل حرکت والی صورت میں اشمام، نقل حرکت، صرف حذف حرکت، نقل حرکت والی صورت میں اشمام۔ ہاں جی، کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی صورت میں اشمام، تیسری صورت یہ ہے کہ پہلی صورت میں اشمام کرنا۔ اشمام یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو ایک حرکت ادا کرنے کے لیے تیار کرنا اور ادا دوسری حرکت کرنا، اشمام یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو ایک حرکت کو ادا کرنے کے لیے تعریفات پکاؤ چاہ تیار کرنا لیکن ادا دوسری کرنا۔ تو یہاں ہونٹوں کو تیار کرنا کہ فا کلمے پر ضمہ پڑھنا ہے لیکن پڑھنا کیا؟ کسرہ۔ یہ ہے یہاں اشمام، یہ ہے اشمام۔ بھائی ضمے کو کسرے کی بو دینی یا کسرے کو ضمے کی بو دینی، یہ مطلب ہے۔ ابن پکال وہ اشمام نو جی۔ اور ابدال والی صورت میں، ابدال دونوں میں چاہے گا لیکن پہلی صورت مراد جے یعنی نقل حرکت والی صورت میں اصل بات نا بدر صورت نقل حرکت پھر واضح سی نقل حرکت والی تو بشا کاشیت نو ٹھیک کر لیا جی۔ اور ابدال والی صورت میں ضمے کو ضمے کا اشمام فا کے کسرے کے ساتھ بھی جائز ہے، لہذا کہ معنی کرنا ہے تھے قیلا اور بیا کو بنہجے اس طریقے کے ساتھ ادا کریں کہ ضمے کی بو قاف اور با کے کسرے میں پائی جائے۔ دال کی صورت میں ضمے کا اشمام فا کے کسرہ کے ساتھ بھی جائز ہے، لہذا بھی کہہ سکتے ہو یعنی بھی کہہ سکتے ہو دونوں طرح جی۔ لہذا قیلا اور بیعا کو قیلا اور بیعا کو اس طریقے کے ساتھ ادا کریں کہ ضمے کی بو قاف اور با کے کسرے میں پائی جائے جی۔ کولا تے بو اگے جی۔ اور ابدال والی صورت میں ضمے کا اشمام فا کے کسرہ کے ساتھ بھی جائز ہے، لہذا قیلا اور بیا میں اس طریقہ کے ساتھ ادا کرنا، لہذا قیل اور بیا کو یار مولوی بیا کو اس طریقے بنہجے اس طریقہ کے ساتھ نہج میں نے طریقہ ادا جی کریں کہ ضمے بوئے ضمہ ضمے کی بو فا اور با فا کتنے لکھا یار کاف ہے کہ کیلا وچ کاف ہے تے بیا وچ با یار کمال ہے، قاف اور با کے کسرہ میں پائی جائے۔ ترین قاعدہ شرط است کہ در معروف تعلیل شدہ باشد، لہذا در اعتبرا تعلیل نہ کنند۔ بس سوال ہے او توبیرا ان قویدہ کی طرح ہے، اس پر کیوں نے قانون جاری کیا؟ اس کا جواب ہے کہ اس قانون میں یہ شرط ہے کہ مجہول میں تب قانون جاری کریں گے جب کہ معلوم پر قانون جاری ہوا ہو، کوئی اپنا قانون انہوں دا کوئی سمجھیے تو چونکہ او توبیرا کے معلوم میں یعنی اے تاوارا میں قانون جاری نہیں، اے تاوارا میں کیوں جاری نہیں ہے؟ باب افتعال جو بمانا تفاعل اس میں قانون جاری نہیں ہوتا جی، حد ہوگی جی۔ اس قاعدہ میں شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، لہذا او توبیرا میں تعلیل نہیں کرتے۔ چل شابہ۔ اس قاعدہ میں شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، لہذا اعتبرا میں تعلیل نہیں کرتے۔ ہاں جی۔ اس قاعدہ میں شرط ہے کہ معروف میں تعلیل ہوئی ہو، لہذا اعتبرا میں تعلیل نہیں کرتے۔ باہر کا یا بالتقاء ساکن یہ وچ ایک سوال جواب ہے، سنیں قانون دی نوی ایک عدمی شرط آ گئی جی۔
یا بالتقاء ساکنین در سیغ جمع مؤنث غائب تا آخر بیفتد در واوی مفتوح العین فارا ضمہ دہن و در یائی و مکسور العین کسرہ سیغ کچھ واو ہے نا، اور در یائی تو بعد واو یائی و مکسور العین واو ہے کہ کوئی نہیں، یہ پوچھی گل لو. مکسور العین کسرہ سیغ معروف و مجہول بیک صورت شود چون قلتو و بیعتو و خفتو. اچھا جی، قیلا اور بیا یہ چل پڑے جی، چلتے چلتے چھٹے سیگے پر پہنچ گئے، چلتے چلتے چھٹے سیگے پر پہنچ گئے. جب چھٹے سیگے پر پہنچے تو وہاں جب نقل حرکت کیا تو التقاء ساکنین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنین سے یہ واو یا حذف ہو گئی، واو یا حذف ہو گئی. تو حذف ہونے کے بعد پھر وہی قانون جاری کریں گے جو معلوموں میں کیا تھا. پھر کہ جن کا مضارع معلوم واوی ہے اور یفعلو اور یفعلو ہے، ان میں یہاں فا کو ضمہ دے دیں گے. گل سمجھیے. اور جو یائی ہے یا واوی مکسور العین ہے اس کو کسرہ دے دیں گے، اس کو. تو یہاں سے آخر تک معلوم اور مجہول کے سیغے ایک جیسے ہو جائیں گے. یہاں سے ہو جائیں گے. قانون یہی ہے، صرف التقاء ساکنین ہوگا، پھر وہ پچھلا قانون جاری کرنا ہے جی. کیلا اور بیا کی گردان شروع ہوگی، چلتے چلتے کیلا کیلا کیلو کیلت کیلتا تک تو ٹھیک ہے. جب چھٹا سیگا آیا اس سے لے کر آخر تک جب قانون جاری کیا نقل حرکت والا تو التقاء ساکنین آ گیا، کیونکہ لام کلمہ ساکن ہے ضمیر کی وجہ سے کہ کوئی نہیں، لام کلمہ ساکن ہے، التقاء ساکنین آ گیا. یہ واو یا گر جائیں گی، یہ واو یا گرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر وہ معلوموں والا قانون جاری کرنا ہے کہ یہ مجہول تو ایک ہی وزن ہے، یفعلو کیا ہے؟ ماضی میں فعلا ایک ہی وزن ہے، پکا پکا. اور پھر وہی قانون ہے کہ اگر وہ اس مجہول کا مضارع معلوم کیا ہے تو سمجھنا نا، فعلا تے فعلا تھا نا، وہ یا فعلو یا فعلو نہیں، ماضی کی بات تھی کہ ماضی اگر کیا ہے فعلا ہے تو اور لیکن واوی مضموم العین چونکہ لازمی ہوتا ہے اس کا مجہول نہیں آتا. اور تابولا طویل ہونا وہ صرف ویسے بیان ہوا ہے لیکن اس کی مثال نہیں بنتی. بات سمجھیے، چونکہ وہ کیا ہوتا ہے لازمی. تو لازمیوں کو اگر متعدی بنائے تو وہ تو مفرد کا سیغہ ہوتا ہے، آگے بیاں ہوتی ہیں، وہ تو اسی طرح رہتا ہے جی. بات سمجھی، صرف یہ بیان ہوا ہے، اس کا مصداق کوئی نہیں ہے. اچھا جی، تو در باب مفتوح العین ہیں جی. خیر دھیان کریں جی، مفتوح العین بیان کیا، مضموم العین بیان نہیں کیا جی. دیکھیں اصل میں ہے قوولنا، کیا ہے؟ قوولنا، قوولتا، قوولتما سے لے کر قوولنا تک کا یہ پہلے قانون جاری کیا. واو کا کسرہ نقل کیا، ما قبل کو ساکن کرنے کے بعد قوولنا سے بن گیا کیولنا. واو ساکن ما قبل مکسور یا سے بدلی قیلنا. اب کیا ہو گیا؟ کیا بن گیا؟ قلنا. کیا بن گیا؟ قلنا. تو چونکہ اس کی ماضی مفتوح العین ہے، مجہول نہیں معلوم، تو لہذا یہاں فا کلمے کو ضمہ دیا تو کیا بن گیا؟ قلنا. تو یہ قلنا معلوم بھی ہے مجہول بھی ہے. قلنا کتنے سیگے ہیں؟ کل نکیا 10. قلنا کل کتنے سیگے ہیں؟ قلنا ہے نہیں یار، ایک اور بھی ہے. گردان کر کے پڑا کل کل دی کر دیں گردان کل کلا کل کول آ کے یار قلنا. قلنا کل ایک ماضی معلوم، ایک ماضی مجہول، ایک امر. پڑھنے میں تینوں کیا ہیں؟
کس طرح سمجھائیے. اچھا جی بوجیا کون بیا بیا بی او بی ات بی اتا تک پہنچ گئے. بوجینا قانون جاری کیا بیعنا التقاء ساکنین یا حذف ہوگی تو کیا بن گیا بینا. تو یہ اسی طرح ہی ہے. یہاں کسرہ دینا نہیں ہے پہلے کسرہ ہے. گل سمجھیا. خویفا تو خیفہ 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 خیفو خیفت خیفتا. آگے خوفنا نقل حرکت کی تو خیفنا واو یا بن گئی خیفنا التقاء ساکنین واو گر گئی تو خفنا. تو یہ اسی حالت پر ہے. یہ صرف جو مفتوح العین ہے معلوم اس میں کیا کرنا ہے ضمہ دینا ہے. گل سمجھیا. مفتوح العین واوی کے مجہول کو معلوم کی طرح کیا ہے کلنا کلنا سے کلنا. گل سمجھیا. اور مجہول میں بے نا خفنا اپنی اصلی حالت پر ہے کیونکہ نقل حرکت کی ہے جی. ان کے معلوم کو مجہول کی طرف کیا ہے کسرہ دے کر. اب کھانے چ پئی کوئی نہیں. ہاں بھی چل شابا. چھٹا سیگا ہے یہ جو گردان چلے گی نا یہ قانون جاری کیا ہے نا کیلا بیا پر قانون جاری کیا. ان میں جو چھٹا سیگا آئے گا وہاں جب نقل حرکت کریں گے تو التقاء ساکنین آ ہو جائے گا تو پھر واو یا حذف ہو جائے گی. حذف ہو جائے گی. تو یائی میں اور واوی مکسور العین میں العین میں تو کسرہ باقی رہے گا. کسرہ باقی رہے لکھا نا دیں گے کسرہ باقی رہے گا. اور کسرہ باقی رہے گا. اور معلوم ماضی جس کی ماضی کیا ہے مفتوح العین ہے. العین ہے. اس کے مجہول میں اس میں مجہول میں اس کے مجہول میں یار اس کے مجہول میں فا کلمے کو ضمہ دیں گے. پہلے مکسور ہے نا تو پھر کیا کریں گے ضمہ دیں گے. جس طرح معلوم میں فتح کو ضمے سے بدلا ہے یہاں مجہول میں کسرے کو ضمہ سے بدلیں گے. سمجھیے گل. اور اگر یائی ہے اور اگر جائی ہے یا مکسور العین واوی مکسور العین ہے تو کسرہ باقی رہے گا. کسرہ باقی رہے گا. مثال سنا گردان پڑھ. مثال دی ہے جیسے اب مڈو پڑھنا بیماری کیلا کولو قیلا قیلو قیلت قیلتا قویلنا قویلنا. تو نقل حرکت کر نقل حرکت کی تو قیولنا. پھر التقاء ساکنین ہو گئے تو قیلنا. التقاء ساکن بیماری یا کو واو کو یا کیا تو پھر قیلنا. تو اب پھر التقاء ساکنین ہو گیا تو پھر قلنا. پہلا ساکن مدہ پہلا ساکن مدہ ہے اس کو وضع کیا تو قلنا ہو گیا. پھر فا کلمہ کو ضمہ دیا تو قلنا ہو گیا قلنا ہو گیا. کہ کوئی نہ ہو گیا. ان کردار سنا چا کیلا قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتمنا قلتو قلنا. تو معلوم دے بھی سیکھے ایویں ہی نے کہ اور طرح نے اسی طرح سنا خبر کالا قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتمنا قلتو قلنا. اج کر کے تو یہ جو سیگے ہیں معلوم مجہول کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. قلنا کنے سیگے نے ہیں ایک تین کھول کے دس کا. قلنا سب تو پہلا کی اصل چ قوالنا قوالنا بیماری قبلنا دوسرا کی ہے کوولنا تیسرا کی ہے اوقولنا قلنا قبلنا کوولنا اوقولنا نصرنا نصرنا انصرنا. چل اور جس وقت یہ یا التقاء ساکنین کے سبب اے ہے یا یہ پاویں اصلی یا تے پاویں واو یا بنی ہے. دونوں صورتیں کی ہے یا ہے جی بتا کہ واو کدے گئی. اور جس وقت یہ یا التقاء ساکنین کے سبب جمع مؤنث غائب کے سیغوں میں آخر تک کا کیا مطلب کون سا سیگا گر جائے گی تو پھر کیا کریں گے جب گر جائے گی
تو واوی مفتوح العین میں فا کو ضمہ دیتے ہیں، اور یائی میں اور واوی مکسور العین میں کسرا تے پھر کٹی کٹا کی نکلے دا آ نکلے دا معروف اور مجہول کے سیغے ایک صورت میں ہو جائیں گے، جیسے قلتا بیتا خفتا۔ جی اس وقت یہ یا التقاء ساکنین کے سبب سے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں آخر تک گر جاتی ہے تو واوی مفتوح العین میں فا کو ضمہ دیتے ہیں، اور یائی میں اور پیچھے عبارت گزر کی بیماریوں ہے، اور یائی میں اور واوی مکسور العین میں کسرہ دیتے ہیں صیغے معروف اور مجہول کے ایک صورت میں، جیسے قلت اور بیت اور خفت۔ فائدہ در مجہول استفعال نقل حرکت بائیں قاعدہ نیست، بلکہ باقاعدہ پس دراں جمیع احوال باقاعدہ دیگر لکھے نکا جب کون لکھیا ہے؟ چل لکھ چھڑو کوئی گل نہیں، باقاعدہ دیگر دراں جمیع احوال کیلا مثل سلقولا و ادغام جاری ناخواہد شد، ادغام لکھیا کہ اشمام لکھے؟ ادغام جاری ناخواہد شد۔ جیڑا مرضی ایکو وزن ادغام تے اشمام دا پر وزن فعال، مثلا جیڑی پڑھ دے اکرام پڑھ دے کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اس تخیرہ، اس کون اس تخیرہ میں یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیا اس تخیرہ میں تو بن گیا اس تخیرہ، تو یہاں صرف ایک ہی صورت ہے، باقی صورتیں نہیں ہیں، جبکہ یہاں کتنی صورتیں پڑھی ہیں؟ 3 صورتیں، تو یہاں صرف ایک صورت کیوں ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ وہ خیر ہے نا، خیر ان باب استفال پہ لے گئے، اس تخیرہ میں اس تخیرہ میں یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کو دیا تو اس تخیرہ بن گیا، اس میں صرف ایک ہی صورت ہے، باقی 2 صورتیں نہیں ہیں، باقی 2 صورتیں نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس تخیرہ میں یہ قانون جاری نہیں ہے، اس تخیرہ میں یہ قانون جاری نہیں ہے، بلکہ پچھلا قانون جاری ہے کہ واو یا متحرک ما قبل ساکن ہو تو ان کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں۔ اس تخیرہ میں یا متحرک ما قبل ساکن یہ قانون جاری کیا ہے، تو اس قانون میں تو ایک ہی صورت ہے، کیا؟ نقل حرکت، اس لیے ایک صورت ہے، اس لیے ہاں جی سوال ہے کہ اس تخیرہ میں صرف نقل حرکت ہے، باقی 2 صورتیں کیوں نہیں ہیں؟ اور سائل و کل تیرے اس تخیرہ میں صرف ایک ہی صورت ہے، 2 صورتیں اور نہیں ہیں۔ ہاں، اس کا جواب دیا کہ یہاں قانون یہ قانون جاری ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو قانون ہے کہ ماضی مجہول میں عین جو ہے وہ کیا ہو، مکسور اور ما قبل متحرک ہو، تو یہاں متحرک ہے نہیں ہے، اس میں پچھلا قانون جاری ہے، یقالو والا سمجھائیے، اور یقولو والا بھی ہے، یقولو تجبیو والا کہ یا متحرک ہے ما قبل ساکن ہے، صرف نقل حرکت، تو کیا بن گیا؟ اس تخیرہ سے اس تخیرہ، گردان سنا خبر، اس تخیرہ یہ التقاء ساکنہ نے یا گر گئی اگے، چلو جی۔ فائدہ استفعال کے مجہول میں نقل حرکت کیتی کہ کوئی نہیں، اس تخیرہ اس قاعدے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ نمبر 8 کے ساتھ ہے، کل سمجھیا؟ پس در آن استفعال کے مجہول میں قیلا کے جمیع احوال مثل کولا اور اشمام کے جاری نہیں ہوں گے۔ فائدہ استفعال کے مجہول میں نقل حرکت اس قاعدے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قاعدہ نمبر 8 کے ساتھ۔ ہولی جا کی
قاعدہ نمبر 8 کے ساتھ ہے پس اس درآں پس اس کس میں؟ مجہول میں وہ استفعال کے مجہول میں جا رہے استفعال کے مجہول میں کیلا کے جمی احوال قیلا کے جمی احوال جیسے کولا اور اشمام کے جاری جمی احوال کی وضاحت ہے، جاری نہیں ہوں گے. ہوتے. آگے چلو. قاعدہ واو و یا لام فعل بعد کسرہ و ضمہ در یفعلو یفعلو تفعلو و تفعلو و افعلو و افعلو و نفعلو ساکن شباد یہ ایک پڑھے پھر پیچھے دو پڑھے نہیں نفعلو نفعلو ساکن یہ مگ شباد بڑی مگ گئی سی ساکن شبان. یدعو و یرمی. بس نواں قانون دھیان کریں، اجوف کے قانون پورے ہو گئے ہیں، یہاں سے ناقص کے قانون شروع ہے. کس کے؟ ناقص کے. کچھ ملے جلے. قانون نمبر 1 ناقص کا، واو اور یا ہو فعل کے لام کلمے کے مقابلے میں ہو، ما قبل مکسور ہو یا مضموم ہو. اگر مفتوح ہو تو وہ آگے شکاری ہے، یہاں صرف یہ ہے واو اور یا ہو فعل کے لام کلمے میں ہو، ما قبل مکسور ہو یا مضموم ہو. حکم یہ ہے اس واو یا کو ساکن کرنا ہے. اس واو یا کو ساکن کرنا ہے. ید اوبو میں شرطیں موجود ہیں، ید او. یار میو میں شرطیں موجود ہیں، یار می. تو یہ قانون 5 سیغوں میں جاری ہوتا ہے. ید اوو تد اوو تد اوو اد اوو ند اوو یار میو تر میو تر میو ار میو نر میو میں. جی ہاں جی. قانون یہ ہے واو ہو اور یا ہو. واو اور یا ہو واو اور یا ہو فعل کے لام کلمہ میں ہو، ما قبل مضموم ہو یا مکسور ہو. یا مکسور ہو. پھر آنکھو واو اور یا ہو فعل کے لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو اور ما قبل ان کا مکسور ہو. ما قبل واو یا کا واو یا کا مکسور ہو یا مضموم ہو. حکم یہ ہے یہ ہے کہ یہ واو اور اس واو اور یا کو ساکن کرتے ہیں، جیسے ید اوو تد اوو 5 سیغے پر اد اوو ند اوو اور ارمیو ترمیو ترمیو ارمیو نرمیو میں شرطیں موجود ہیں. موجود ہیں. ید اوو میں واو ہے، یار میو میں یا ہے یاد اوو میں واو ہے اور یار میو میں یا ہے اور فعل کے لام کلمے میں ہے. ہے. ما قبل ما قبل ان کا ید اوو میں مضموم ہے، یار میو میں مکسور ہے، یار میو میں ما قبل مکسور ہے. لہذا واو یا کو ساکن کیا. تو کیا بن یاد او ہو گیا. 5 سیغے پڑھنا یاد او تدعو تدعو ادعو ندعو ہو گئے. اور ترمی ترمی ارمی نرمی ہو گئے. چل جلدی کر شبا. قانون واو اور یا ہو فعل کے لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، ما قبل ان کا مکسور یا مضموم ہو. تو حکم یہ ہے کہ وہ واو یا ساکن ہو جائے گی وجوباً. جیسے اس واو یا کو ساکن کرنا ہے، واو یا کو ساکن کرنا ہے. ہے وجوبی قانون نے پیچھے پڑے. جی جیسے ید ہوگو تد ہوگو تد ہوگو اد ہوگو ند ہوگو یار میو تر میو تر میو ار میو نر میو میں شرطیں موجود ہیں، لہذا واو یا کو ساکن کیا. ید ہو تد ہو تد ہو اد ہو ند ہو یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی. قاعدہ واو اور یا فعل کے لام میں کسرے اور ضمے کے بعد یہ جو 5 سیغے ہیں، یفعلو یفعلو تفعلو تفعلو، یہ 2 نے افعلو افعلو نفعلو نفعلو میں ساکن ہو جاتی ہے. کون؟ جیسے یدو اور یرمی. مطلب 5 سیغے بناؤ بھائی. جی اگر ٹورو قاعدہ واو اور یا فعل کے لام کلمہ میں کسرہ اور ضمہ کے بعد یفعلو اور یفعلو اور تفعلو اور تفعلو اور ایک وچ واو نہ ٹھوک. یفعلو یفعلو
यफ़उलु यफ़इलु اور और تفعلو تفعلو तफ़उलु तफ़इलु اور अफ़उलु अफ़इलु और नफ़उलु नफ़इलु में ہن درد مانا کر میں کیا ہو جاتی ہے ساکن ہو جاتی ہے جیسے یدعو اور یرمی بس ایک شک آگے اگٹ اور بعد بباد فتح باقاعدہ قالا علی شباد جو یخشا و یردا بس واو ہو اور یا ہو فعل کے لام کلمے میں ہو ما قبل مفتوح ہو آنکھ ہے واو ہو اور یا ہو فعل کے لام کلمہ میں ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو پھر آنکھ واو ہو اور یا ہو فعل کے لام کلمہ میں ہو اور ما قبل اس کا مفتوح ہو تو چونکہ یہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہے تو کالا والا قانون لگ گیا کہ کون آیا جی ہاں یخشایو تخشایو تخشایو اخشایو نخشایو یار داوو تر داوو پھر واو سہد ہوگی یا بن گئی یار داوو تر داوو تر داوو ار داوو نر داوو واو یا متحرک واو یا فعل کے لام کلمے میں ہے ما قبل ان کا مفتوح ہے لہذا اس واو یا کو الف سے بدلایا یخشا تخشا تخشا اخشا نخشا تو یردا تردا اردا نردا ہاں جی جیسے یخشایو یخشایو تخشایو تخشایو اخشایو نخشایو شبا اور یرداوو ترداوو ترداوو ارداوو نرداوو میں شرطیں موجود ہیں موجود ہیں واو یا ہے فعل کے لام کلمے میں ہے ما قبل مفتوح ہے لہذا واو یا الف بن گئی تو یکشا یکشا تخشا تخشا اخشا نقشا ہو گئے چل بے نکیا تردا اردا نردا ہاں بھائی دوسری شک کہ واو اور یا ہوں فعل کے نام کلمہ کے مقابلے میں ہوں ما قبل ان کا مفتوح ہو تو حکم یہ ہے کہ وہ واو یا الف سے بدل جائے گی واو یا الف سے بدل جائے گی الف سے بدل جائے گی بدل جائے گی جیسے یکشایو تخشایو تخشایو اخشایو نخشایو یر داو تر داو تر داو ار داو نر داو ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں واو یا ہے نام فعل کے نام کلمہ کے مقابلے میں ہے ما قبل ان کا مفتوح ہے اس واو یا کو الف سے بدلا تو یکشا تخشا تخشا اخشا نخشا یردا تردا تردا اردا نردا ہو گئے چل اور اے بعد عطف پڑھنا پیچھے واو و یائے لام فعل سمجھ آئیے اور بعد فتح کے قالا کے قاعدہ کے ساتھ الف ہو جاتی ہیں کون واو اور یا جیسے یخشا اور یردا شابہ بھی شابہ فتح کے بعد قالا والے قاعدہ کے ساتھ الف ہو جاتی ہیں جیسے یخشا یردا شابہ شابہ فتح کے بعد قالا والے قاعدہ کے ساتھ الف ہو جاتی ہیں جیسے یخشا اور یردا جیسے یخشا اور یردا کوئی کھانے چ پئی اے دے قانون وچ ہی ہے سمجھائیے اے دو شکاں آ گئے نے اگر بعد زمالہ قانون 3-4 کٹھے کیتے نے یہ کل انشاءاللہ